بولو۔ اب سوال یہ ہے اس ہدف کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے بہت سی باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں، میرے ساتھ نوٹ فرمائیے۔ نمبر 1، رمضان کے جو تحفے ہیں جو رب العالمین نے دیے ہیں، ان تحفوں کو قبول کرتے ہوئے ان کا اہتمام کریں۔ روزے، تراویح، لیلۃ القدر، یہ تحفے ہیں رمضانی، اور ان میں سے ہر تحفے کا فائدہ، بنیادی فائدہ اور بھی فوائد ہیں، وہ یہ ہے کہ جس نے یہ ایمان و احتساب سے کیے، اللہ نے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے سامنے حدیث شریف ہے، لیکن اختصار کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں، خلاصہ عرض کر رہا۔ رمضانی تحفوں کا اہتمام کریں، اور اہتمام میں یہ بات بھی شامل کریں کہ ایک طرف یہ تحفے ادا کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کریں، اور ساتھ یہ کریں کر کے ان کو ضائع نہیں کرنا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے جھوٹ کو نہ چھوڑا اور اس پر عمل نہ چھوڑا تو اس کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ یہ کام بھی کریں اور شریعت کے مطابق ان کی حفاظت بھی کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ ان مقدس مبارک دنوں اور راتوں میں اللہ تعالی سے بہت زیادہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس بارے میں ایک حدیث میرے ساتھ سماعت فرما لیجیے۔ امام بہقی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی کرنے والا ہر رات فجر کے طلوع ہونے تک، جب سحری کھانے کا وقت ختم ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور اس کا اعلان یہ ہے، یا باغی الخیر یمم و ابشر، اے خیر کے چاہنے والے ارادہ کر اور بشارت کو قبول کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر و ابصر، اے برائی کے چاہنے والے رک جا اور اپنے انجام پر غور کر۔ هل من مستغفر یغفر له، کیا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، وہ گناہوں کی معافی طلب کرے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ هل من تائب فیتوب اللہ علیہ، کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا، وہ توبہ کرے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ هل من داع فیستجاب له، ہے کوئی فریادی، وہ فریاد کرے، اس کی فریاد کو پورا کر لیا جائے۔ هل من سائل فیؤتی سؤلا، ہے کوئی سوالی، وہ سوال کرے اور اس کا سوال اس کو پورا کیا جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، رمضان میں یہ اعلان کب ہے؟ اور 1 دفعہ ہے، 10 دفعہ ہے، 20 دفعہ ہے، یا کتنی دفعہ ہے؟ نوٹ فرما لیں۔ کتنی دفعہ ہے؟ رمضان کی ساری راتوں میں۔ اور کب سے کب تک؟ جب رمضان کی رات کا آغاز ہو
اور رات کا آغاز کب سے ہوتا ہے بولو؟ مغرب کی اذان ہے اللہ اکبر، رمضان کی رات کا آغاز ہوا، اور کب تک؟ فجر کی اذان تک۔ وہ اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا مسلسل ندا کر رہا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، وہ توبہ کرے، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ ہے کوئی فریادی فریاد کرے، اس کی فریاد رسی کی جائے۔ ہے کوئی سوالی سوال کرے، اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اللہ جانے یہ گنتی سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں یا کہاں تک پہنچتی ہے۔ فضل الہی ہوش کر، رب العالمین کا اعلان کرنے والا رمضان کی ہر رات میں غروب آفتاب سے صبح و صادق تک اعلان کرے، اور پھر تو اپنے گناہوں کو معاف نہ کرے تو بد دعا کے قابل ہے یہ دعا؟ جواب دیجیے۔ استغفار کے حوالے سے ایک اور بات، استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نامکمل بات ہے، خلاصہ سن لیجیے، تفصیل کا وقت نہیں۔ میرے وہ گناہ جو میرے اور اللہ کے درمیان ہیں، ان کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ انتہائی اختصار سے بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کرتوت اللہ کے حقوق کے حوالے سے کر رہا ہوں وہ چھوڑ دوں۔ اگر کوئی بندہ گناہ نہ چھوڑے وہ استغفار میں جھوٹا ہے، مکار اور فریبی ہے۔ استغفار کا آغاز کس سے ہے؟ سب بولو۔ استغفار کی بنیاد، پہلی اینٹ، فاؤنڈیشن کس سے ہے؟ چھوڑا ہی نہیں تو استغفار کاہے کا؟ نمبر 2، جو کیا ہے اس پہ پشیمان ہو جائے۔ سودی کاروبار ہے، استغفار چاہتا ہے، کاروبار چھوڑے نا۔ خاتون بے پردہ ہے، بے پردگی چھوڑے نا۔ مسلمان مرد داڑھی منڈوا رہا ہے، استغفار کرے، داڑھی منڈوانا چھوڑے نا۔ نماز کا چور ہے، چوری چھوڑے نا۔ تو استغفار کس چیز کا؟ جھوٹا ہے یہ استغفار۔ استغفار کی خشت اول، پہلی اینٹ کیا ہے؟ گناہ چھوڑا جائے۔ دوسری بات، اس پہ نادم ہو، اور تیسری بات، آئندہ سے ارادہ کرے جب تک جان میں جان ہے اس کے قریب بولو انشاءاللہ جب یہ 3 باتیں ہوں گی صرف گناہ معاف نہ ہوں گے بلکہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرے۔ اور اگر گناہ کا تعلق ہے لوگوں سے، اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے، جس کا حق میری گردن میں ہے وہ ادا کرو۔ اگر وہ حق ادا کرنے کی طاقت نہیں، یا جس کا حق ادا کرنا ہے اس سے معافی کا ملنا وہ ممکن نہیں، تو الحمدللہ پھر بھی استغفار کی راہ کھلی ہے، کیا کرے؟ پھر عرش والے رب سے بات کرے، یا اللہ چاہتا ہوں حقدار کا حق دے دوں، طاقت نہیں، یا وہ مان نہیں رہا، پھر ان سے رابطہ کرے کہ اب میری آپ کے پاس، آپ جانے وہ جانے، اس کو اپنی طرف سے راضی کیجیے اور مجھے معاف کر دیں، اور انشاءاللہ امید ہے تب بھی اس کا بیڑا پار۔ دوسرا ہدف نوٹ فرمائیے، ساری بات نہیں کر سکتا، وقت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں۔ دوسرا ہدف، دوسرا نشانہ، محسن جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ کاغذ قلم ہے تو لکھ لو۔
دوسرا نشانہ میرا آپ کا یہ ہو کہ میں اور آپ نے اجر و ثواب کے ڈھیر لگا دیں انشاءاللہ۔ سیزن ہے، کاروباری لوگ سیزن میں کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں؟ شیخ فیصل جی، بیگ میں روتی رہتی ہے، لے کے ڈبے کا ڈبہ ہی واپس آ گیا، نوکر لے کے گیا گھر میں، وہ بیچاری لڑتی رہے، کون سنتا ہے اس کی؟ جب سیزن ہو کون سنتا ہے بیگمات؟ ٹائم نہیں ہے، سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور تو کہہ رہی ہے کھا لو۔ یہ سیزن ہے، اور ایسا سیزن ہے، اس ایسا سیزن کائنات میں کہاں سے آئے؟ دوسرا نشانہ گول ہدف کیا بنائیں؟ اللہ کی توفیق، ہماری کوئی بات نہیں۔ اگر گناہ معاف نہ کرو گا کہ بد دعائیں ہیں، اگر سیدھے ہو جائیں تو خزانے ہیں۔ آئیے ان کا ایک تصور وہ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضانی تحفہ ایک کیا ہے؟ بولو، روزہ۔ اس میں کیا خزانے ہیں؟ یہ کتاب ہے۔ ایک بات میرے ساتھ توجہ سے سنیے، انشاءاللہ اس سے ذہن کھلے گا، بات سمجھ میں اللہ کی توفیق سے آئے گی۔ امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے، اس کو چھوڑ نہ دیں، اور کچھ نہ ہو پائے غربت کی وجہ سے یا وقت کی کمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اور کچھ نہ ہو پائے تو پانی کا ایک گھونٹ پی لینا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ ڈاکٹر مسعود جی غور کریں، اللہ گواہ ہے۔ اگر حدیث پاک کا صرف یہ ٹکڑا ہو تو روزے کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یقیناً اللہ تعالی اور ان کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بے، اور اللہ کا درود کیا ہے؟ محدثین نے اس کے 5 معنی بیان کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ کام کیا کیا اختر جی؟ سحری کھائی، اور شان کیا بنی فرشتوں کی محفل میں؟ خان صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتوں کی محفل میں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ دوسرا معنی، اللہ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دے۔ تیسرا معنی، اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ چوتھا معنی، اللہ تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرمائے۔ اور 5واں معنی، اللہ اسے بلند و بالا کر دے۔ اور یہ ساری باتیں کس پر ہیں؟ زور سے بولے، اللہ اکبر۔ سحری کھانے میں کوئی تکلیف ہے؟ کسی کو ہے تکلیف؟ پراٹھے کھانے ہیں، لسی پینی ہے، جو اللہ نے طاقت توفیق ہمت دی ہے کھانا ہے، کام اپنا کر رہا ہے، اور رب ذوالجلال فرشتوں کی محفل میں اس کی تعریف کر رہے ہیں، گناہوں سے پاک کر رہے ہیں، رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، برکتیں عطا فرما رہے ہیں، اور اس کی شان کو اونچا کر رہے ہیں۔ اور جب سحری کھانے کی یہ شان ہے تو سحری کے بعد بھوک پیاس جھیل کر غروب آفتاب تک
چلنا اور افطاری کرنا، پھر شان کیا ہوگی؟ بہت زیادہ باتیں، ان میں سے ایک اور بات، یہ روزے دار، اس کا جو اجر و ثواب ہے کوئی جانتا ہے؟ پوری کائنات میں کوئی فرشتہ بھی اس کا اجر و ثواب نہیں۔ رب ذوالجلال نے خود فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک طویل حدیث روایت کی، اس میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں، رشتے نہیں لکھ سکتے۔ روزہ وہ عمل ہے، اس کا اجر و ثواب فرشتوں کی ہمت سے، اس کا اجر و ثواب لکھنا فرشتوں کی ہمت سے باہر ہے۔ اسی حدیث میں ایک اور، کتنی باتیں ہیں، ایک بات اور سنیے، وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزہ دار کی روزے کی وجہ سے، معدے کے متاثر ہونے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کو کستوری سے زیادہ، اللہ کے ہاں وہ کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر روزے دار کے منہ سے پیدا ہونے والی بدبو کی شان یہ ہے تو روزے دار کی شان کیا؟ اسی رمضان میں اجر و ثواب کے ڈھیر جمع کرنا، اس کی ایک صورت حدیث شریف میں ہے، جس نے امام کے ساتھ تراویح پڑھی آخر تک، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے، اور جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ۔ ایک بندہ 1000 مہینہ 83 سال اور 4 ماہ۔ ہماری مجلس میں کس کی عمر ماشاءاللہ 80 سے اوپر ہے؟ کون بزرگ ہے؟ کوئی ہے؟ ایوب صاحب جی کتنی عمر ہے؟ کوئی ہے 80 والا؟ اتنی عمر والا کوئی؟ اتنی عمر والا کوئی نہیں تو اتنی عمر عبادت کون کرتا ہے؟ ایک بندہ 83 سال 4 ماہ عبادت کرتا رہے، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اس کے برابر ہے؟ بولو، برابر تو کہا ہے، خیر، اس سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ عرش والے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرا معنی بہت ہی عجیب ہے، عربی میں جو پرانی اصلی عربی ہے اس میں 1000 سے اوپر کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، ملین نہیں ہوتا تھا، ملین، یہ عربوں میں پہلے سب سے بڑا لفظ کیا تھا؟ الف، 1000۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد بعض مفسرین نے بیان یہ کیا، اے لوگو، لیلۃ القدر کی ایک رات کا ثواب اتنا زیادہ ہے، جہاں تمہاری گنتی ختم ہو جائے میرے ہاں اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ۔ تو اس کا ترجمہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت سارا زمانہ کوئی عبادت کرتا رہے تو اس ایک رات کی عبادت کو حاصل نہیں کر۔ تو دوسرا جو ہدف میں اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کر رہا ہوں کیا ہے؟ ارادے کر لیں،
ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ کیا کرنا ہے، ڈھیروں نیکیوں کے خزانے جمع کرنا ہے، اور اس رات لیلۃ القدر کیا کچھ ہے اس میں اللہ بہتر جائے۔ سارے سال میں جو صدقہ و خیرات کیا جائے، جو شان رمضان کے صدقہ کی ہے، وہ سارے سال کے دنوں میں کیے ہوئے صدقات سے بہترین صدقہ خیرات رمضان کی ہے۔ رمضان میں جو عمرہ کیا جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر، کیا شان ہے۔ تو دوسرا ہدف کیا لے کے جانا ہے انشاءاللہ کہ آنے والے رمضان میں نیکیوں کے انبار اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جمع کرنا۔ تیسرا ہدف، یا اللہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہمارے خلاف ہی نہ ہو، ہمیں اس پر عمل کی توفیق دینا تاکہ ہم اس سے روز قیامت بھی فائدہ اٹھائیں، دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی جو عبادت مقرر فرمائی ہے، کیوں فرمائی؟ حضرات و خواتین اپنے اپنے فائدے کے، ساری گفتگو اپنے اپنے فائدے کے لیے، کوئی مقصد اللہ نہ بنائے، کوئی مقصد اللہ اس گفتگو کا نہ بنائے، اپنا اپنا فائدہ اور اللہ کی رضا بنائے۔ کیوں غور نہیں کرتے پڑھے لکھے کاروباری تجربہ کار تعلیم یافتہ لوگ؟ کہا جی سمجھ آ رہی ہے؟ روزے کیوں فرض کی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی اللہ کے سٹورز میں اناج کی کمی تھی، گوشت کم ہو گیا، 2 دن گوشت کی چھٹی ہو گئی، یہ بات تھی؟ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے فرض کرنے کا مقصد خود بیان کیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 183 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، زور سے پڑھو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ زور سے بولو۔ ہدف بنائے اور سب سے پہلے فضل الہی بنائے کہ روزوں میں کیا حاصل کرنا ہے؟ تقویٰ۔ روزوں کے فرض کرنے کا مقصد تقویٰ۔ اگر میں آپ نے تقویٰ ہی حاصل نہ کیا تو بات بنی؟ آپ اپنے ملازم کو یا گھر کا سربراہ سب فروٹ مارکیٹ جائے مقصد لے کے، بیگم صاحبہ نے پرچی دی یہ چیزیں لانی ہے، اب آگے صاحب بہادر گپیں سناتے ہوئے او کیا بات ہے، ٹریلے ٹریلے، روشنیاں ہی روشنیاں، تو بیگم ان کے گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہاتھ ڈالے، رانا صاحب جی کیا کرے گی؟ پنجابی میں سیاپا ہی کرے گی۔ کیسا احمق بندہ، میری ماں نے میرے لیے ڈھونڈ کے رکھا، رمضان آ رہا ہے پرچی بنا کے دی اور یہ آ گیا ٹریلوں کی خبریں لے کے، کیا کروں؟ یہ احمق کہیں ہم نہ ہوں۔ اللہ مالک نے رمضان کا تحفہ دیا تو میں آپ نے اس تحفہ سے، صوفی صاحب کی بات واضح ہو رہی، صوفی عارف جی کیا لینا ہے؟ اپنے کاریگر کو بھی تو جا دروازہ بنا کے گئے، شام کو ہے صوفی صاحب کیا باس ہوا تو، اور دروازہ کتنے وہ تو میں کیا کریں گے؟ اس کو پانی ہوگا کوشش کریں گے اس کو ڈبو کے غرق کر دو، بدبخت۔ ہم ایسے بدبخت نہ بن کے رہیں۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ متقی بننا۔
تو میرا اور آپ کا ہدف اس رمضان میں تیسرا کیا ہو؟ زور سے بولو، تقویٰ کیا ہے؟ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، حل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے اور بڑے سارے گناہ چھوڑ دے، تقویٰ وہ ہے۔ گناہ کرتا جا، ماں کی بے ادبی، بچوں پر ظلم، بیوی پر ظلم، بہن بھائیوں کا حق کھاتا جائے، ڈنڈی مارتا جائے، بے پردگی کرتی جائے، داڑھی منڈواتا جائے، جھوٹ بکتا جائے، وعدہ خلافی کرتا جائے، اور روزوں پہ روزے رکھتا جائے۔ یہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہر جمعرات اور پیر کا بھی رکھے، 13، 14، 15 کے بھی رکھے، اس نے روزوں کے مقصد کو پورا۔ تقویٰ کیا ہے؟ حل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، سارے گناہ چھوڑ دے، چھوٹا ہے تب بھی، بڑا ہے